یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد لیا کرو صبر اور نماز سے، پکی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پریشانیاں ہم سب کے گھر میں اتری ہوئی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بار بار ادھر ادھر تعویذ تاگے جائز ہے، بری بات نہیں ہے۔ جو قرآن کہتا ہے یار وہ بھی تو لو نا، سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا تاگا کوئی یہ بھی تو لو نا۔ کبھی وہ تنہائی میں تم نے مصلی بچھایا اللہ کے سامنے؟ جس نے یہ لذت نہیں چکی اسے مزہ ہی نہیں ہے کہ جب بندہ درد کا مارا ہوا ستایا حال ہو تو پھر کوئی اسے نہ دیکھے، وضو کر کے بیبا سا بن کر مصلی بچھائے اور کہے اللہ اکبر، مولا بڑا تو ہے، مہربانی کر رہا، میری مدد تیرے سوا کون کرے گا۔ کبھی یہ لذت تو پا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت نصیب فرمائے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ تعویذ تاگے بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے ادھر ادھر کوئی دھیان نہیں ہے۔ او پریشان حال مسلمانوں، میرے سامنے سر پھینکو تمہاری مشکل آسان کروں، یہ چیز بھی اپنے اندر ذرا اللہ کرے کہ ہم دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہا کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ کہا کرو کہ وہ زندہ ہیں، ہاں یہ کہ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور نکھاریں گے تمہیں کچھ خوف و خطر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اور جب بھی انہیں مصیبت پڑے گی وہ پکار اٹھیں گے ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی ہے، محفوظ کرنا ذرا، غلط نہیں ہے انشاءاللہ، غلط نہیں ہے۔ کسی کو اللہ بھوک دے کر آزماتا ہے، کسی کے بچے مار کر آزماتا ہے، کسی کے مال میں نقصان دے کر آزماتا ہے، کسی پر کوئی ڈر طاری کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈر طاری کرتا ہے تو آزماتا ہے۔ اللہ کی قسم، حسین پاک وہ ہیں جن کو اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا ہے، اسی میدان میں ہر طریقے سے آزمایا ہے۔ خوف یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ خوف کہ ہے اللہ آج اگر دین پاک نہ بچ سکا تو پھر قوم کا کیا بنے گا، یہ ڈر، یہ خوف۔ جیسے یزید پلیت نے تباہی مچائی ہوئی ہے دین پاک میں، اے اللہ اگر ایسے ہی نظام چلتا رہا تو کیا بنے گا، یہ ڈر اور خوف۔ بچے ذبح ہو گئے، مال تو ویسے ہی وہ پیچھے دیسوں میں رہ گیا تھا، اور بھوک اور پیاس بھی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں ہم پر ایک مصیبت آئے تو گھبرا جاتے ہیں، اور حسین پر خانوادہ رسالت میں آپ ہیں کہ اللہ نے ہر آزمائش کا رنگ ان پر ڈالا، لیکن وہ گردن کٹوا کر بھی اللہ کی یاد سے پھر بھی غافل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی انہیں مصیبت پڑے گی وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی ان کے رب کی طرف سے بار بار تعریف ہوتی ہے اور انہیں رحمت ملتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو راست رو ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان چکر کاٹے، اور جس نے خوشی سے نیکی کی تو بے شک اللہ اجر دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، یقین رکھیے کہ وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ روشن دلیلوں اور واضح ہدایات کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے انہیں خوب وضاحت سے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو بھی لعنت کرنے والے ہیں وہ ان پر لعنت ہی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں اچانک ذہن میں آتی ہیں پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں، تو میں ایک بات آپ سے شیئر کر لوں۔ ویسے اس رکوع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، جب پریشانی آئے تو نماز پڑھو، صبر کرو، مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ احکام سارے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ صفا مروہ کی دو جہتوں سے تاریخ بتانے لگا ہوں۔
اس کی پاکیزہ تاریخ کیا ہے؟ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کی پاکیزہ تاریخ کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ اسماعیل پیغمبر بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر بھی چڑھی تھیں ادھر بھی چڑھی تھیں، فرمایا یہ ہماری پاکیزہ بندی کے پاؤں کے لگنے کی جگہ ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ اسی صفا اور مروہ پر تاریخ کا ایک لمبا زمانہ یوں گزرا کہ اصاف اور نائلہ نام کے بت رکھے ہوئے تھے، ایک بت صفا پر اور ایک مروہ پر، ننگے انسانی شکل کے بت رکھے ہوئے تھے، اور کافر لوگ جب اس پر آتے جاتے تو ادھر بھی شرمگاہ کو بوسہ دیتے بت کی اور ادھر بھی شرمگاہ کو بوسہ دیتے بت کی۔ غلط کام ہے، غلط کام ہے، اچھی جگہ پر غلط کام چل رہا ہے۔ اب رب کائنات کے سامنے 2 چیزیں تھیں، غلط کام ہو رہا ہے، کافروں کے فوراً بعد اسلام، رسول اللہ تشریف لائے۔ اب دیکھو ایک انداز یہ ہو سکتا تھا بھئی آج کے بعد صفا مروہ جانا ہی نہیں، یہاں تو برے کام ہو رہے ہیں۔ ایک انداز یہ تھا کہ صفا مروہ تو جاؤ پر یہ برا کام نہیں کرنا۔ رب کائنات نے یہ نہ کہا آج کے بعد صفا مروہ میرے پاکیزہ بندوں کی نشانی ختم، یہاں تو بت رکھے ہوئے ہیں، نشانی ختم، غلط کام ہو رہا ہے، نشانی ختم۔ کہا نہیں، وہ غلط کام ختم، نشانی باقی۔ اس سے میں دور حاضر کی ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اچھے کام میں برا کام داخل ہو جائے تو اچھا کام ختم، یہ قرآنی مزاج نہیں، اس برے کام کو ختم کر دو، اچھا کام باقی رکھو۔ میلاد کی مجالس میں یا میلاد کے موقع پر یا اہل سنت کے جو مروجہ عنوانات ہیں ان میں اگر کوئی جاہل اور مذہب سے دور انسان کوئی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، مزارات پر حاضری میں اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو قرآنی مزاج یہ نہیں ہے مزاروں پر جاؤ ہی نہ، میلاد مناؤ ہی نہ، یہ قرآنی مزاج نہیں ہے۔ قرآنی مزاج یہ ہے وہ پاکیزہ کام باقی رکھو یا غلط کام درمیان سے نکال دو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اسی عنوان پر قائم ہیں۔ کوئی بندہ قرآن پڑھے اچھا کام، ساتھ میوزک لگا دے برا کام، اب اسے قرآن پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا، یہ فتویٰ تمہارا بھی ہے، اسے قرآن پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا، اسے کہا جائے گا قرآن پڑھ سونے پر میوزک درمیان سے نکال دے۔ اچھا اور برا کام اکٹھے ہو جائیں، برائی کو نکال دو، اچھائی کو باقی رہنے دو، یہ نہیں کہ اچھائی کو ختم کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح میں لگے رہے اور وضوح حق کرتے رہے، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مجھے ان کی توبہ قبول ہوگی اور میں ہوں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے لیے عذاب میں اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اور معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی مہربانیوں والا، بے حد رحم کرنے والا۔ اگلے رکوع کے اندر ایک تو مسلسل اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو ان نعمتوں کو میں نے تفصیل کے اندر بھی ویسے بیان کرنا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسی اللہ کی نعمت ہے، تو تفصیل بھی تو یہی ہے، لہذا ہم ترجمے پر گزارا کریں گے، تفصیل اور ترجمہ ایک ہی چیز ہے، ہمارا سفر انشاءاللہ کٹے گا۔ اشارہ آپ کو اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ مطمئن رہیں کہ کوئی غلط حرکت نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ اب ہم سفر ذرا ایسے طے کریں گے، ترجمہ اور تفصیل ایک ہی چیز تو ہے، اس لیے ترجمے سے آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف اور ان جہازوں میں جو سمندروں میں وہ چیزیں لے کر چلتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور اس سے زمین کو مردنی کے بعد تازگی دے کر زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور بسا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، ایک ایسی قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی ہے، ایمان آفرین نشانیاں ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر
بناتے رہتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہوتے ہیں وہ حد سے بڑھ بڑھ کر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کاش اندھیر مچانے والے دیکھ ہی لیتے، جب وہ عذاب دیکھ کر مان جائیں گے کہ قوت ساری تو اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جب تابعداری کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ موقع ملتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے ہم سے یہ روٹھے پھرتے ہیں، یوں ہی اللہ انہیں ان کے اعمال باعث حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ نہیں ہوں گے کہ وہ نکلنے والے ہوں گے آگ سے۔ ان دو آیات کے اندر دیکھو انسانی محبتیں غلط لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، انسانی محبتیں نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ جو برے لوگوں کے ساتھ انسانی محبتیں اطاعتیں ہیں ان کا بیان یہاں ہوا۔ ایک گناہ گار انسان، بدکار انسان، اس کے بھی دو چار چیلے چانٹے تو ہوتے ہی ہیں۔ قیامت والا دن ہوگا تو وہ اسے اب چھوٹوں کو ماتحتوں کو بچا تو سکیں گے نہیں، تو اپنا دامن چھڑا کے بھاگنا چاہیں گے، ہٹوئے پیچھے، تو تم کیا پیچھے ہمارے جدھر ہم جاتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ وہ اس چکر میں ہوں گے شاید تم ہمیں بچا لو گے، تم ہمارے پیشوا ہو، بڑے ہو، یہ کہیں گے ہٹو پیچھے ہوئے، تم کیا میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے قیامت کا دن۔ تو یہ پھر چھوٹے ماتحت پیچھے چلنے والے کہیں گے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم نے ہمارے ساتھ قیامت والے دن یہ سلوک کرنا ہے تو دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے ہی نہ۔ غلط دوستیوں کا یہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اچھی دوستیاں لگاؤ، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، یہ کسی نے یہ نعت بھی پڑھی ہوئی ہے، مشکلیں آسان ہو سنساریاں، چنگیاں نال یاری لاؤ۔ اس پر میں قرآن پیش کرتا ہوں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آج کے دوست کل قیامت کو آپس میں دشمن ہو جائیں گے، ہٹوئے جان چھوڑے، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں۔ الا المتقین، ایک بندے کی دوستی وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ یہ کسی مفتی کا قول ہے ہی نہیں، یا کسی مفکر کی فکر تو نہیں ہے، قرآن پاک کا یقینی بیان ہے۔ نیک لوگوں کی دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ حضور نے تھوڑا اعلان نہ کیا سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے پر میرا ٹوٹنے والا نہیں ہے، حضور کا بیان ہے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے پر میرا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔